الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، جس دین کے اندر کوئی گوشہ اور کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود نہ ہوں. اور یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین 5 بنیادوں پر قائم ہے، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک معاشرتی اہم حکم فرمایا ہے. اور آج معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں اور معاشرے کے اندر بہت ساری عدم توازن کی باتیں ہیں، اس کی وجہ جب تلاش کی جاتی ہے تو اس میں یہ وجہ نظر آتی ہے کہ ہم نے اسلام کا یہ معاشرتی حکم فراموش کر دیا، اور معاشرتی حکم فراموش کر دینے کے نتیجے میں ہماری نجی زندگی بھی اور ہماری اجتماعی زندگی بھی بے اعتدالی اور ناہمواری کا شکار ہو گئی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیجئے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آتا ہے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لو، ذرا ہوشیاری سے کام لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر تم کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو، پھر علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنے کیے پہ بعد میں شرمندہ ہوتے رہو. یہ ایک اہم معاشرتی حکم ہے، اور اس معاشرتی حکم کے حوالے سے بہت زیادہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اس میں بے احتیاطی پائی جاتی ہے. عوام، خواص، بڑے چھوٹے، مرد عورت، ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے. اگر آپ خاندانوں کے اختلافات دیکھیں گے، میاں بیوی کے اختلافات دیکھیں گے، بھائی بھائی کے اختلافات دیکھیں گے، تو آپ کو اس میں یہی عنصر نظر آئے گا کہ اللہ کا یہ حکم جو معاشرتی حکم ہے اس کو فراموش کر دیا گیا.
خاندان کا کوئی فرد کوئی بات سنتا ہے اور سننے کے بعد دوسرے فرد کو پہنچا دیتا ہے اور پھر بغیر تحقیق کے پہنچاتا ہے. جب بغیر تحقیق کے پہنچاتا ہے تو اس کے نتیجے میں نا اتفاقیاں، اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں، خاندانی اختلافات. پھر اسی طریقے سے اگر آپ غور فرمائیں گے تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ سیاسی میدان ہو، مذہبی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں اس معاشرتی حکم کو فراموش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کے آتا ہے فتبینوا، ذرا ہوشیاری سے کام لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ غلط فہمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں اپنے کیے پہ شرمندگی اٹھانی پڑے. اس آیت کا ایک شائع نزول بھی ہے، اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو مستلق قبیلے کے ایک سردار حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، ایمان لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. یہ حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں، اور حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم میں جا کر دعوت دوں گا اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان کی مالوں کی زکوٰۃ میں وصول کر لوں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا قاصد بھیج دیجیے گا، میں اس قاصد کو وہ جمع کیا ہوا مال دے دوں گا، وہ آپ تک پہنچا دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا. حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو مستلق میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان لوگوں سے زکوٰۃ کی ترغیب کے بعد مال جمع کیا اور انتظار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تشریف لائیں گے. اب اسی اثنا میں وہ لوگ جو تاریخ مقرر تھی اس انتظار میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آنے والے ہیں، اجتماعی طور پر باہر نکلتے استقبال کرنے کے لیے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد مقرر فرمایا کہ آپ بنو مستلق میں جائیے اور جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آ جائیے. حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کچھ رنجشیں تھیں بنو مستلق کے اندر، تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جب میں جاؤں تو مجھ پہ پل پڑیں اور مجھے ہلاک کر دیں. تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے ان کو خبر دے دی، اور انہوں نے جب سامنے دیکھا تو ایک مجمع جمع ہے باہر محلے سے آ کر، اور وہ سب جمع ہو کے عجیب منظر پیش کر رہے ہیں. تو ان کو خوف ہوا کہ ان کی نیتوں میں فتور آ گیا ہے، لہذا وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اور واپس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول، وہ لوگ باغی ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا ہے اور مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمانڈر کو ایک لشکر کے ساتھ لشکر جرار تشکیل کیا اور فرمایا کہ ان کی سرکوبی کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے تشریف لے گئے۔ ادھر سے حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کیوں نہیں آیا، چلو ہم پھر چل کے دیکھتے ہیں۔ تو راستے میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور ذرا سخت نظر آئے، تو حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنے زیادہ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ آپ جو ہے جذبات پہ نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ دیا اور اللہ کے رسول کے قاصد کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو انہوں نے سارا ماجرا ان کو سنایا۔ جب سارا ماجرا سنایا انہوں نے کہا ہم تو استقبال کے لیے روزانہ نکل رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئیں اور ہم ان کا استقبال کریں اور ان کو اعزاز کر کے اعزاز بخش کے ان کو اپنے ہاں لائیں، اکرام کریں اور جو مال جمع کیا ان کو دے دیں۔ جب یہ سارا ماجرا کھلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ساری تفصیلات بیان کی۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو کہ تم میں سے جب کوئی فاسق آدمی کوئی اطلاع دے تو فتبینوا، ذرا تم ہوشیاری کا معاملہ کیا کرو، ہوش و حواس کے اندر تحقیق کر لو۔ فتبینوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تحقیق کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تمہاری اس نادانی سے کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب تمہارے سامنے حقیقت حال آشکارا ہو تو تم اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو رہے ہو۔ اب یہ وہ حکم ہے جس کو معاشرتی حکم کہا جاتا ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا سارا زور یقیناً عبادات بہت اہم ہیں، اس کے بغیر ایمان اور اسلام کی تکمیل نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ نفلیں پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بہت زیادہ وظائف پڑھ رہا ہے، لیکن معاشرتی احکامات کو پورا نہیں کر رہا تو وہ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری ایک ناسور کے طور پہ داخل ہو چکی، اور خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، مذہبی جماعتوں کے اندر، خواص کے اندر، عوام کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر یہ بیماری وبا کے طور پر اور ناسور کے طور پر داخل ہو چکی۔ غلط خبر پر غلط کارروائی کرنا، غلط خبر پر غلط بات کو مشہور کر دینا، غلط خبر کو بڑے زور و شور سے نقل کر دینا۔ قرآن کریم میں اسی بیماری کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا گیا۔ یہ معاشرتی احکامات ہیں، قرآن کے معاشرتی احکامات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر معاشرتی احکامات بھی ہیں، اور معاشرتی احکامات کو پورا نہ کر کے ہم دین پر مکمل عمل کرنے والے نہیں۔ منافقین کا ایک تذکرہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر انتشار رہے، بے چینیاں رہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی ایشو اٹھاتے اور اس ایشو کو زور و شور سے نقل کرنا شروع کر دیتے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم نے ان کی اس بیماری کو ذکر کیا اور اس بیماری کا حل بتلایا۔ بیماری یوں ذکر فرمائی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان منافقین کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، چاہے حالت امن میں آئے یا حالت جنگ میں آئے، أَذَاعُوا بِهِ، وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور حالانکہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان کے پاس اس قسم کی کوئی اطلاع آئے تو ان کو چاہیے رسول تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل علم، سمجھدار، دانشمند، دانشور، حکماء اور
عقلاء اور دانشمند اور مفکرین اور امت کا درد رکھنے والے ان تک پہنچا دیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ استنباط کر سکیں، یعنی گہری بات سے، مبہم بات سے حقیقت حال نکال سکیں، تو اس سے انتشار نہیں ہوگا۔ جرمنی کا ایک سیاسی فلسفی ہے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہ نظریہ جب پیش کیا اس کے بعد سے آج تک تمام سیاستدانوں اور تمام ذرائع ابلاغ کے لوگوں کا اسی کے اوپر دار و مدار ہے۔ اس نے فلسفہ یہ پیش کیا کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو جمہوریت کی اس چادر کے اندر جمہوری نظام چلتا ہی جھوٹ کے اوپر ہے، اور سیاستدانوں کی سیاست چمکتی ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ جھوٹی بات اتنی شدت سے بولی جائے، اتنی شدت سے بولی جائے کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ اب میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ موٹی سی مثال یہ کہ ایک لفظ مغربی میڈیا نے چلایا، اور وہ لفظ تھا دہشت گردی۔ لیکن دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس تعریف سے ساری قوموں کو، سارے مذاہب کو اتفاق ہے یا نہیں؟ بغیر اس تعین کے، بغیر اس حد بندی کے، بغیر اس کے اخلاقی اصول و ضوابط طے کیے ہوئے یہ بات مشہور کر دی گئی دہشت گردی، اور پھر دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا مدارس کے ساتھ، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جہاں مدارس کا ذکر آئے گا تو فوراً ہی دہشت گردی کا تصور ذہن میں آ جائے گا، اور جہاں دہشت گردی کا تصور آئے گا وہاں فوراً ہی مدارس کا تصور آ جائے گا۔ اور اس شدت سے اس بات کو کہا گیا، اس شدت سے کہا گیا مغربی میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور مشرقی میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور دشمنوں کے ذریعے سے بھی، اور ناداں دوستوں کی زبانوں کے ذریعے سے بھی، اور ناداں مخلصین کے ذریعے سے بھی یہ جملہ نقل کیا گیا کہ دہشت گردی اور مدارس ان کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے مدارس کو اندر جھانک کے دیکھا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مدارس کا نصاب کیا ہے، مدارس کا نظام تعلیم کیا ہے، مدارس کا نظام تربیت کیا ہے، مدارس کے اندر کس قسم کی قربانیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے اندر کتنے اللہ کے برگزیدہ بندے تیار ہوتے ہیں، کتنے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرد ایسا ہے کہ شاید امت کے لیے خیر کے فیصلے اس کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ امت کے اندر جب پستی آئے گی، اتنی پستی آ جائے گی کہ لولا البہائم لم تمطروا، اگر چوپائے نہ ہو تو تم کو ایک بند پانی کا بھی نہ دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر رحم کرتے ہیں کسی کے صدقے میں، لیکن یہ اللہ رب العالمین اپنے کرم کے صدقے میں بھی کر دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں اس کو اس شدت سے پھیلایا جا رہا ہے اور اس شدت سے نشر کیا جا رہا ہے، اور جو بھی خودکش بمبار کی تصویر شائع کی جاتی ہے اس کے اندر دکھایا جاتا ہے اس کی داڑھی ہے اور پگڑی ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن داڑھی بھی باقی رہ گئی اور پگڑی بھی باقی رہ گئی، کہ کہیں پر کوئی داڑھی والا نظر آئے تو آدمی کو خوف ہو جائے پتہ نہیں کون سا شخص آ رہا ہے، اب کیا مصیبت آنے والی۔ وہ لوگ جو امن کے ضامن ہیں، جو محب وطن ہیں، جن کے خون کا نذرانے سے اس ملک کو سینچا گیا، جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں،
جو اس ملک کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں، جو امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جو امن کے خوگر ہیں، جو امن کی تعلیم دینے والے ہیں، اور جو ادارے صرف اور صرف اللہ کے بھروسوں کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے اتنے بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین خیر پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کی تصویر اس طور پر مسخ کر دی جائے کہ ان کے پاس عوام قریب آنے سے بھی ڈرے۔ اس کے لیے کبھی پروپیگنڈے کا زور لگایا گیا، کبھی بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور کبھی اس کو تہ و بالا کر کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ ہے پروپیگنڈے کی حقیقت، اور یہ ہے وہ بیماری جس بیماری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو بیماری کا تعین بھی کیا، اور بیماری کا تعین کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ اکابرین کہتے ہیں کہ بھیا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہے، کسی قسم کی کوئی آپ کے تحفظات ہیں، تو ان تحفظات کے لیے مدارس کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو خیر مقدم کہیں گے کہ آپ تشریف لائیے، اور آپ کے جو بہترین آلات ہیں اور بہترین آپ کے پاس جو جاسوسی آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے آپ تمام مدارس کو چیک کیجئے، اور چیک کرنے کے بعد آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر دیجئے، چاہے مغرب کچھ کہتا رہے، کہ ہمارے مدارس ہمارے ملک کے بہترین افراد فراہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں سے جہالت کا خاتمہ کر کے، ہمارے ہاں سے انتہائی پستی والی جہالت کا خاتمہ کر کے اعلیٰ دماغ پیدا کر رہے ہیں۔ اور ناانصافی کی بات دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی آدمی NID کا پڑھا ہوا ہے، کوئی آدمی ڈاؤ کا پڑھا ہوا ہے، ڈاؤ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہے، یا کسی بھی ادارے کا پڑھا ہوا ہے، اور وہ کہیں پر کوئی واقعے کے اندر ملوث پایا جاتا ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ NID یونیورسٹیز کو دہشت گردی سکھا رہی، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ کراچی یونیورسٹی میں دہشت گرد پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کون سی طاقت ہے جو ہماری زبانوں سے، ہمارے منہ سے اپنی بات کہلوا رہی، اور ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہی، اور ہمارے اندر ہمارے خیرخواہوں سے ہم کو دور کرنا چاہتی، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اگر بکریوں کا ریوڑ ہو، اور بکریوں کے ریوڑ سے اگر ہم اس کے نگہبان کو جدا کر دیں تو بھیڑیا جس طرح چاہے بکری کو کھا لے گا۔ تو اسی طریقے سے امت، عوام ایک پورا مجمع ہے، اور اس کے نگہبان یہ علماء ہیں۔ اگر ان عوام کو علماء سے جدا کر دیا جائے تو ان عوام کو علماء سے جدا کر جانے کے بعد پھر عوام کو جس طرف چاہے، جس راستے پہ چاہے ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ بعض باتیں ظاہری شکل میں تو عام زندگی کی لگتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر اللہ کا بہت بڑا حکم متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ حکم توڑنے کے نتیجے میں بہت ساری نحوستیں آ رہی ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ایک عجیب غریب معاشرتی حکم فرمایا، اور یہ معاشرتی حکم ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی نے کہا، بلکہ یہ معاشرتی حکم وہ ہے جس کے کہنے والے اللہ ہیں، اور جس کو ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر کوئی خبر نشر کر رہا ہے، کوئی خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، اس کا تحقیق حال کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تحقیق کیے بغیر اس بات کو نشر کر دینے کے نتیجے کے اندر تم پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دو۔
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بعد میں تم اپنے کیے پر شرمندگی کر رہے ہوگے، لیکن پانی سر سے گزر جائے گا تو اس شرمندگی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اکابرین نے بعض مواقع پہ بعض عجیب باتیں سمجھائیں اور بڑی عجیب عجیب مثالوں سے سمجھایا کہ ایک جنگل کے اندر ایک درندہ تھا۔ وہ درندہ جب بھی 3 بیل تھے، ایک بیل سفید رنگ کا تھا، دوسرا بیل سرمئی رنگ کا تھا، تیسرا بیل چاکلیٹی رنگ کا تھا، کتھئی رنگ کا۔ جب بھی وہ درندہ حملہ کرنے کے لیے آتا تو تینوں بیل اتحاد کے ساتھ اس کی درگت بنا دیتے اور وہ تباہ ہو جاتا، بھاگ جاتا، بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ایک دن پریشان بیٹھا ہوا تھا تو لومڑی اس کے پاس آئی اور لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری ریاست کے اندر 3 مستنڈے بہترین گوشت والے بیل ہیں، لیکن میں ان کا شکار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے شکار نہیں کر سکتے؟ تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو اس نے کہا اس کا علاج میں دیتی ہوں اور آپ بے فکر ہو جائیے۔ اب لومڑی گئی، لومڑی نے جانے کے بعد تینوں بیلوں سے انفرادی طور پہ ملاقاتیں کی۔ پہلے 2 بیلوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دیکھو سفید بیل تم کتنے خوبصورت ہو، کتھئی بیل تم کتنے خوبصورت ہو، لیکن یہ سرمئی بیل ایسا عجیب غریب بیل ہے کہ تم میں کچھ مس فٹ معلوم ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے یہ روشن خیالی سے ذرا ہٹ کے آؤٹ آف ڈیٹ معلوم ہوتا ہے، یہ کچھ اس کا دماغ خپتی سا لگتا ہے، تو لہذا تم اس کو اپنے مجمع سے پہلے باہر نکالو۔ تو ان دونوں بیلوں کو سمجھ میں آ گیا، چونکہ تھے تو بیل ہی نا، تو ان بیلوں کو سمجھ میں آ گیا، ڈانگر کہہ لیجئے، ان ڈانگروں کو سمجھ میں آ گیا، ان ڈانگروں نے دلتیاں مار مار کے، سنگیں مار مار کے اپنے سے سرمئی بیل کو علیحدہ کر دیا۔ تو وہ درندہ آیا اور آنے کے بعد سرمئی بیل کو کھا گیا۔ پھر اس کے بعد لومڑی آئی اور آنے کے بعد لومڑی نے کہا کہ اللہ کے بندے سفید بیل تم اتنے خوبصورت ہو اور تم کچھ مغربی نسل سے میچ لگتے ہو، کچھ بالکل ان کے مشابہ لگتے ہو، بڑے خوبصورت ہو، اور یہ کہاں یہ مشرقی لوگ ان کے چہرے سانولے سانولے سے، عجیب سے، غریب سے، کہاں یہ ٹوپیاں لگائے ہوئے اور خپتی سے، تم ان کو بھی ذرا سا اپنے سے جدا کر دو۔ بہرحال ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور لڑائی ہونے کے بعد اس بیل کو بھی جدا کر دیا گیا اور درندے نے اس کا بھی شکار کر لیا۔ اب جب سفید بیل کی باری آئے تو سفید بیل چلانے لگا، تو اس نے کہا کہ اب کیوں چلاتے ہو؟ اب تو تم نے خود اپنی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر اس بیل نے جواب میں کہا واقعہ یہ ہے کہ میرا تباہی کا پروانہ، ہلاکت کا پروانہ اس وقت جاری ہو گیا تھا جس وقت ہم نے سرمئی بیل کو اپنے سے جدا کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس حکمت کی بات سے علماء اکرام اکابرین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لومڑی کی چالوں میں نہ آ جانا۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو عجیب انداز سے سمجھایا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب، کہ دیکھو استقامت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی پر ڈٹ جاؤ، ولا تروغ روغان الثعلب، لومڑی کی طرح تم چال بازیاں کر کے راہ فرار نہ اختیار کرو۔ اللہ کا حکم جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ سائنس نے جو فلسفہ پیش کر دیا وہ آخری ہے، وہ اتھارٹی ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے بعد ان اتھارٹیوں کے اندر بھی جو ہے جھول نظر آنے لگا۔ مثلا قرآن کریم کے اندر کہا گیا کلن فی فلکی یسبحون، کہ سورج بھی چکر لگا رہا ہے، فلاں بھی چکر لگا رہا ہے، فلاں بھی چکر لگا رہا ہے۔ اب سائنس نے فیصلہ دیا کہ نہیں فلاں چیز رکی ہوئی ہے، باقی چیزیں چکر لگا رہی ہیں، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد سائنس نے کہا نہیں وہ ہماری تحقیق غلط تھی، اصل تحقیق یہی ہے کلن فی فلکی یسبحون۔ تو بھائی
ایک نہیں 3 نسلیں تباہ ہو گئیں اس فلسفے کو اختیار کر کے۔ اب یہ تو چلیے سائنسی معاملہ تھا، لیکن اگر اخروی معاملے کے اندر اس طرح کی کوئی غلطی اور لغزش ہوگی تو جو نسلیں اللہ کی معصیت میں گزر گئیں اور جو نسلیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئی چلی گئیں تو اس کے انجام کا ذمہ دار کون ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑ جائیں۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مدارس کی محبت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم غلط پروپیگنڈے کو سن کر ادھر ادھر انتشار نہ کرنے لگے، پھیلانے نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب بات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات نقل کر دے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا میڈیا پورا کا پورا جھوٹ کے اوپر دار و مدار ہے، ہمارے سیاستدانوں کا جھوٹ کے اوپر دار و مدار ہے، مغربی میڈیا کا سراسر جھوٹ پہ دار و مدار ہے۔ اور مغربی میڈیا کی حقیقت تو آپ اس خبر سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی بیچارہ، وہ پاکستانی جس نے اپنی ولادت کا دن بھی یعنی اس کی پیدائش بھی لندن کے اندر ہوئی، اور نہ صرف لندن میں پیدائش ہوئی بلکہ لندن کی یونیورسٹی میں اور اسکولوں اور کالجوں میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی موقع کے اوپر کسی جرم میں گرفتار کیا گیا۔ تو اس جرم میں گرفتار کرنے کے بعد اس پہ جو الزام لگایا گیا وہ الزام یہ لگایا گیا وہ پاکستان گیا تھا اور پاکستان کے اندر اس نے چند دن ایک مدرسے کے اندر قیام کیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو پیدا وہاں ہوا، تعلیم اس نے وہاں حاصل کی اور اس کی جوانی بھری جوانی وہاں گزری، اور جب تھوڑا شعور ڈیولپ ہوا چند دن کے لیے وہ پاکستان آیا، اور پاکستان آنے کے بعد چند دن اس نے کسی مدرسے میں چند گھنٹے گزارے تو لہذا وہ مجرم بن گیا۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انصاف پر مبنی خبر ہے یا جھوٹ کے اوپر مبنی خبر ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور خبر لے لیجئے، ایک اور خبر یہ چونکہ قرآن کے اندر جو بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ ایک اور خبر لے لیجئے، وہ خبر یہ کہ ایک کتا تھا اور اس کتے نے ایک عورت کے اوپر حملہ کر دیا، تو ایک پاکستانی مسلمان نے اس عورت کو بچاتے ہوئے اس کتے کو ہلاک کر دیا۔ وہاں تو مشہور ہے کہ ذرا سی خبر کے لیے سارا میڈیا امڑ آتا ہے، تو میڈیا کے سارے نمائندے آ گئے اور آنے کے بعد خبر مشہور کرنے لگے کہ ایک انتہائی معزز امریکن شہری نے ایک عورت کی جان بچا لی اور درندے کو مار دیا۔ لیکن ایک انٹرویو کرنے والے نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو اس نے بتایا میں پاکستانی ہوں۔ اور آپ کا مذہب؟ تو اس نے بتایا میں مسلمان ہوں۔ تو جب دوسرے دن خبر چھپی ہے تو وہ خبر یہ چھپی ہے کہ ایک پاکستانی دہشت گرد نے ایک معصوم کتے کو بغیر نقصان کے ہلاک کر دیا۔ اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ میڈیا کی حقیقت کیا ہے، اور ہم اس میڈیا کے ذریعے سے اپنی افکار ڈھال رہے ہیں۔ اس کے اندر فلاسفر آ جاتے ہیں، وہ فلاسفر جن کو آبدس کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن کا لباس بھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، حضور کے مطابق نہیں ہے، ہم ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ ارے فلاں صاحب کا لیکچر آپ نے سنا، وہ فلاں جو اسپیشل ٹاک تھی اس پہ آئے اور انہیں کتنی اچھے انداز سے اسلام پیش کیا۔ بالکل مغربی کلچر اور اسلام تو برابر ہے، یہ ملاؤں نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس میڈیا کا مدار، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب میڈیا آیا ہے اور پہلی اسپیچ جو پاکستان کے اندر میڈیا آنے کی بنیاد پر اس کے بنیادی ارکان نے جو دی تھی، وہ اسپیچ یہ دی تھی کہ آپ لوگ خوب خلوص کے ساتھ انتھک محنت کریں۔ یہ آف دی ریکارڈ نہیں، یہ آن ریکارڈ بات ہے اور اخباروں میں چھپ چکی ہے کہ اس کے اندر اس نے یہ کہا تھا اس کے ذریعے سے ہم کو ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو دیکھنے کے اندر مسلمان ہو لیکن فکر اور دماغ کے اندر وہ انگریز ہوں۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ
جس میڈیا کا مدار اتنی زیادہ غلاظتوں کے اوپر ہو، جس کی وجہ تاسیس اس کے اوپر ہو، تو ان کے اوپر ہم اپنے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگیں، ہم اپنے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگیں، ہم جو ہے اپنے دین سے بدظن ہونے لگیں، ہم جو ہے ماڈرن قسم کا آدمی آ کر 2-3 انگلش کے چٹر پٹر لفظ بولے، اور لفظ بولنے کے بعد اس نے چند باتیں کی اور اس نے اسلام جدید انداز سے پیش کیا، ہم متاثر ہو گئے، ہم کہنے لگے اب تک تو واقعتاً مولویوں نے ہمیں ڈانٹ میں رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ پروٹوکول کا جو بنیادی فلسفہ اور بنیادی نکات ہیں، ان بنیادی نکات کے اندر 3 اہم نکات تھے۔ وہ پروٹوکول جس پروٹوکول کے ذریعے سے ان کو پوری دنیا کے اوپر قبضہ جمانا ہے، یہودی شکنجے کسنے ہیں، اس پروٹوکول کے بنیادی مقاصد کے اندر ایک نقطہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جنسی بہرہ روی پیدا کی جائے، اور دوسرا نقطہ یہ تھا عوام کو خواص یعنی علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اب ہم میڈیا پہ غور کریں اور سارے ڈراموں کو دیکھیں، سارے لیکچرز جو آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا ہم دین حاصل کر رہے ہیں یا فکری طور پر ہم نظریاتی طور پر مرتد ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مقدمہ ابن خلدون کے اندر، ابن خلدون کون ہے آپ جانتے ہیں، جس کو تاریخ کا امام کہا جاتا ہے، جس کی اقوام عالم پر بہت اچھی نگاہ، وہ اپنے مقدمے کے اندر اقوام عالم کی نگاہ کے اوپر نظر کرنے کے بعد وہ ایک فکر پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ ہلاکت آفرین تباہی کا باعث ذہنی غلامی ہے، اور ذہنی غلامی اور ذہنی ارتداد وہ اس سے زیادہ کہیں ہلاکت آفرین ہے جو لفظی ارتداد ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پوری امت کو ایک فکری ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ مولوی اور دہشت گردی لازم ملزوم ہے، دہشت گردی اور مدرسہ لازم ملزوم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی تعریف کس نے کی؟ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کی جو فکر ہوگی اسی کے مطابق وہ تعریف کرے گا۔ یورپ اپنے اعتبار سے تعریف کرے گا، امریکہ اپنے اعتبار سے تعریف کرے گا، اور کوئی قوم اپنے اعتبار سے تعریف کرے گی۔ آج تک اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر دہشت گردی کا اطلاق کن باتوں پہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وہ اہم بات ہے جو معاشرتی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم کو سکھلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو کوئی فاسق تم کو خبر دے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی قوم کو تکلیف پہنچ جائے اور بعد میں تم اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو چکے ہو، لیکن وہ آگ کے شعلے اتنے بلند ہو چکے ہوں کہ اس آگ کے شعلوں کے اندر اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اور یہاں پر جو ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان ذمہ دار حضرات سے بھی درخواست ہے کہ قرآن کا یہ جو معاشرتی حکم ہے، اس معاشرتی حکم کو مقتدر حلقوں تک پہنچائیے اور یہ بتلائیے کہ انصاف کی نگاہ سے دیکھیے، عدل کی نگاہ سے دیکھیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجیے، اور انصاف صرف قرآن سکھلا سکتا ہے، اللہ سکھلا سکتا ہے، باقی ہر انسان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، تو مفادات سے بالاتر ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں اپنی امت کے مفادات کو ملحوظ رکھنا
اور خالق کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنا نظام بنائیں اور اس نظام کے اوپر پورے ملک کے نظام کو چلائیں، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین عزت بھی دیں گے، سربلندی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، راحت بھی دیں گے، اطمینان بھی دیں گے، اور وہ نعمتیں عطا کریں گے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے جو معاشرتی احکامات ہیں اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یہ کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی کنبے کا، کسی فرد کا، کسی زبان والے کا مذہب نہیں ہے، یہ ہر رنگ نسل کے امتیاز کے بغیر اور ہر قوم اور ہر ملت کے امتیاز کے بغیر یہ امن کا پیغام دیتا ہے، مساوات کا پیغام دیتا ہے، وہ پیغام دیتا ہے کہ جس کی نظیر اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دنیا وقتاً فوقتاً دیکھتی رہی۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، صرف ایک پیغام میں واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے سعودی عرب کے اندر ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے نتیجے کے اندر اس کا خیال یہ تھا کہ میں ولی عہد ہوں، اور ولی عہد ہونے کے نتیجے کے اندر میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمات چلے، اور مقدمات چلنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ قصاص، اور اگر مقتول کے ورثاء مان جائیں تو اس صورت میں دیت لی جا سکتی ہے۔ تو اس بچے کے والد نے، حالانکہ معمولی آدمی کا بچہ تھا جس کو قتل کیا تھا اور وہ بادشاہ کے خاندان کا تھا، اس کے والد نے ان کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو دیت لے لیجئے، اس بچے کو معاف کر دیجئے، اس کی تو ابھی جوانی شروع ہوئی ہے، اس نے تو ابھی اپنی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی۔ یہ تاریخ کے اندر اسلام کا عدل نظر آتا ہے اور ابھی کے زمانے میں نظر آتا ہے، لیکن اس مقتول کے ورثاء مانے نہیں۔ بڑی کوشش کی گئی، منت سماجت کی گئی، سمجھایا گیا، لیکن نہ مانے، حتیٰ کہ فیصلہ ہو گیا قصاص کا، اور اس شہزادے کو لایا گیا، اور لانے کے بعد جہاں پر قصاص لیا جاتا ہے وہاں پر لایا گیا، بچے کو اتارا گیا، پورا مجمع جمع ہے اور دیکھ رہا ہے، مورخ کا قلم رکا ہوا ہے اور مفکر کی سوچ رکی ہوئی ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا لکھی جائے، عدل کی بات لکھی جائے یا ناانصافی کی بات لکھی جائے۔ ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، لوگ حواس باختہ ہیں کہ آج ایک شہزادے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہزادہ آیا، اور شہزادہ آنے کے بعد اس شہزادے نے اس کے باپ سے مطالبہ کیا، اور وہاں کے اصول کے مطابق کہ باپ سے کہا گیا ایک دفعہ تمہیں 20 منٹ دیے جا رہے ہیں، تم سوچ لو کہ قصاصاً قتل کرتے ہو یا دیت لیتے ہو۔ تو باپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھے قصاص ہی چاہیے۔ پھر اس کو دعوت دی گئی، اس نے والدہ سے رابطہ کیا اس بچے کی، اور والدہ سے جب رابطہ کیا تو والدہ بھی اس بات پر مصر تھی کہ مجھے قصاص ہی چاہیے، حتیٰ کہ اس بچے کو اس جگہ پر لا کے بٹھا دیا گیا۔ جب لا کے بٹھایا گیا، قدرت بھی کچھ دکھانا چاہتی تھی۔ قدرت نے دیکھا کہ شہزادہ سر جھکائے، سر قلم ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اتنے میں اس مقتول کے والد نے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو پورا مجمع چیخ اٹھا اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ آج بھی اسلام پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا وہ نمونہ پیش کر سکتے ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر عدل چاہیے، اگر انصاف چاہیے، اگر عزت چاہیے، اگر رزق کی فراوانی چاہیے، قسم خدا کی دنیا کے اندر رزق کی کوئی تنگی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہودیوں کی خباثت ہے۔ قسم خدا کی دنیا کے اندر پانی کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ کیا خالق کو پتہ نہیں کہ میں اپنی مخلوق کو پیدا کروں گا اور اس کے لیے رزق کم دوں گا؟ کیا خالق کو نظام معلوم نہیں؟ آج دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز بیٹھ کے رپورٹیں تیار کرتے ہیں کہ اتنی پیداوار ہو، ہمارے ملک کی اتنی ضرورت ہے، تو کیا اللہ اپنی مخلوق سے بھی گزرا ہے؟
یہ ساری شیطانی جال ہے، اس شیطانی جال کو سمجھیے، دجالی جال کو سمجھیے اور اپنے علماء سے وابستہ ہو جائیے، اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے۔ قسم خدا کی، قیامت تک کے لیے واحد نجات کا ذریعہ قرآن ہے، واحد نجات کا ذریعہ اس کی تشریح حدیث ہے، واحد نجات کا ذریعہ دستور فقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بات سمجھ میں داخل فرما دے اور عطا فرما دے۔